اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا یا رب العالمین اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمین یا رب۔ امہات الانبیاء کے سلسلے کا ایک ایسا پروگرام کہ جس میں ہم روئے زمین پر آخری نبی خاتم الانبیاء خیر البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، جو کہ انبیاء کی والدات کے سلسلے میں آخری والدہ ہیں، ان کا ذکر جمیل پڑھ رہے ہیں۔ آج کا پروگرام اس کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلی دفعہ غلطی سے میں نے پچھلے پروگرام کو نمبر 5 کہہ دیا تھا، اگرچہ وہ نمبر 6 تھا، اور آج کا پروگرام نمبر 7 ہے۔ سیدہ آمینہ جو کہ بنو زہرہ سے تھی اور ایسی خوبصورت دوشیزہ کہ جس جیسا پورے مکہ میں کوئی نہ تھا، ان کا نکاح سیدنا عبداللہ جو کہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اور ان جیسا بھی مکہ میں کوئی نہیں تھا، ان سے ہوتا ہے۔ اور جب ہم ان دونوں کے ذکر جمیل کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے جوار میں، کعبۃ اللہ کے پڑوس میں، مکہ شہر میں کچھ واقعات ہیں کہ جو اب اسی وقت پیش آ رہے ہیں، لیکن ان واقعات کا تانا بانا بہت پیچھے تک ہے، اور ہمیں مکہ کی موجودہ تاریخ بھی دیکھنی پڑے گی اور مکہ کی کچھ پرانی تاریخ بھی دیکھنی اور پڑھنی پڑے گی، تاکہ ہم اس واقعہ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ اور موجودہ کہنے سے مراد دراصل وہ وقت ہے کہ جب سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمینہ رشتہ ازدواج میں، نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں۔ ہم چشم تصور سے اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائیں، ان گلی کوچوں میں پھریں، کسی ایک گھر کی دہلیز پر یا کسی ایک جگہ پر کسی گلی کے کوچے میں بیٹھ کے ان چلتے پھرتے لوگوں کو، ان مناظر کو اپنے ذہن میں اور اپنی آنکھوں میں تصور میں لانے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ وہاں اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ تو فتاة زہرہ یعنی قبیلہ بنو زہرہ، جو کہ قریش کا ہی، قبیلہ قریش کی ہی ایک شاخ ہے، بنو زہرہ کی ایک خوبرو نوجوان، ذہین، خوبصورت دوشیزہ زہرہ کا پھول آمینہ، وہ بنو ہاشم کے ایک نوجوان کے نکاح میں آتی ہیں، اور وہ کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفى کنانا من ولدی او من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفى من بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو منتخب کیا، اور پھر کنانا میں سے قریش کو منتخب کر لیا، اور قریش میں بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم میں پھر مجھے چن لیا۔ تو ایک ایسا ہاشمی نوجوان جو مکہ میں بہت مشہور تھا، اور اہل مکہ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ کیوں اس کی عزت کرتے تھے؟ کیا اس لیے کہ وہ مکہ کا خوبصورت ترین نوجوان تھا، ذہین ترین نوجوان تھا، با ادب اور با اخلاق انسان تھا؟ یہ سب وجوہات تو تھی ہی،
لیکن ان سب کے پیچھے ایک اور واقعہ بھی ہے. وہ واقعہ بڑا عجب واقعہ ہے، ایسا واقعہ کہ جسے شہر مکہ کا بچہ بچہ تک جانتا تھا، اور یہ کہانی مائیں اپنے بچوں کو سنایا کرتی تھی کہ کچھ عرصہ پہلے کیا ہوا. ایک ایسا خوبصورت نوجوان جو قداور، خوبرو، روشن پیشانی والا، چوڑے سینے والا، مردانہ خوبصورتی اور مردانہ وجاہت اور مردانہ وقار کا شاہکار عبداللہ، جس پر مکہ کی تمام عورتیں فدا تھیں، اور ایسا قریشی نوجوان کہ جو اعلیٰ حسب نسب، عمدہ اور بلند اخلاق کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک بہت جداگانہ شخصیت رکھتا تھا، اور اس جداگانہ شخصیت کے ساتھ ساتھ اسے ایک اور خوبی بھی ملی جو اسے بنو ہاشم کے تمام نوجوانوں سے الگ کر دیتی تھی، ممتاز کر دیتی تھی. اور وہ خوبی یہ تھی کہ شہر مکہ اور بیت العتیق کے قریب اس کی قربانی پیش کی گئی، اور اس خوبصورت قربانی کا وہ تنہا مالک تھا. شہر مکہ اور بیت العتیق، بیت اللہ کے قرب و جوار میں جو گھر تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان گھروں میں ایسے نوجوان موجود نہیں تھے کہ جو خوبرو ہوں، جو گبرو جوان ہوں، ایسا نہیں تھا. بے شمار نوجوان وہاں پر موجود تھے، لیکن اس ہاشمی نوجوان جیسا اور اس کی شان والا کوئی اور نہیں تھا. عبد المطلب کا بیٹا، اور بیٹا بھی ایسا کہ جو چہیتا بیٹا تھا، سب بیٹوں سے زیادہ پسندیدہ، اور عبد المطلب اور والدہ فاطمہ بنت عامر کا لاڈلا. فاطمہ بنت عامر، جیسا کہ میں پچھلی دفعہ آپ کو تعارف کرا چکی ہوں کہ قبیلہ قریش ہی کی شاخ مخزوم سے ہیں، اور مخزوم وہ شاخ ہے کہ جو بہت پاورفل، بہت طاقتور شاخ ہے، ادب و احترام کے لحاظ سے بھی، مقام کے لحاظ سے بھی، اور پورے مکہ میں ان کا بہت اثر و رسوخ ہے. تو عبد المطلب کی جو فاطمہ سے اولاد تھی، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں، ان میں عبداللہ سب سے چھوٹے ہیں، اور عبداللہ جڑواں ہیں. عبداللہ اور ام حکیم البیضاء، یہ فاطمہ بنت عامر کی اولاد میں سے یہ جوڑا سب سے بعد میں پیدا ہوا. اگرچہ سیدنا عبد المطلب کے اور بھی بیٹے ہیں جن کا ذکر میں آگے چل کے کرتی ہوں، لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عبداللہ جیسا نوجوان جس کے پیچھے جو خواتین ہیں وہ بھی بڑا نام رکھتی ہیں. مثلا وہ صرف عبد المطلب کا اور فاطمہ بنت عامر کا لاڈلا بیٹا ہی نہیں، بلکہ عبداللہ کی دادی سلمہ بنت عامر النجاریہ ہیں. یعنی یہ وہ خاتون ہے کہ جو یثرب سے ہیں، اور ان کا اپنا ایک خاص مقام ہے. ان کے بارے میں بھی تاریخ دانوں نے بہت کچھ لکھا کہ یہ یثرب میں، اس وقت کے یثرب میں ان جیسی کوئی خاتون نہیں تھی، اور یہ کسی کے لیے بھی نکاح کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں ہاشم کو رکھا، وہ جو مکہ سے گئے اور یثرب میں جا کے سلمہ بنت عامر النجاریہ سے نکاح کیا. اور پھر اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے، یعنی عبداللہ کی نانی یعنی فاطمہ بنت عامر المخزومیہ، ان کی ماں، ان کا نام تخمر بنت عبد بن قصی القریشیہ، یعنی یہ وہ خاتون ہے کہ جو اصلی قریشی خاتون ہے، یعنی عبداللہ کی نانی. اور اسی طرح سے جو ان کی نانی ہیں تخمر بنت عبد، ان کی والدہ سلمہ بنت عامرہ الفہریہ، وہ بھی مکہ میں بہت مشہور تھی، بہت بڑا مقام رکھتی تھی، بہت عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی. تو وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ تانا بانا
دونوں طرف سے بہت ہی پیور، بہت ہی سچا اور صاف ستھرا، کہ مردوں کے حسب نسب کو، مردوں کی مردانگی کو، مردوں کے وقار کو، مردوں کی معاشرے میں عزت کو تو ہر کوئی پہچانتا تھا، لیکن اس معاشرے میں جہاں پر ہم دوسرے کچھ واقعات بھی اور دوسرا کچھ منظر ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس معاشرے میں کہ جہاں جہالت اس قدر عام ہے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، وہی پر ایک ایسے معاشرے کے اندر ایسی خواتین بھی موجود ہیں کہ جو اپنی حیثیت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ رکھتی ہیں اور ان کی سوسائٹی میں ایک خاص عزت ہے۔ تو یہ تھی وہ خواتین کہ جو عبداللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک تھی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں تو عبداللہ جو ایک ہاشمی نوجوان ہے، اس کی شہرت اور مکہ میں اس کی جو عزت ہے اور پورا مکہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک عظیم واقعہ ہے، اور اس واقعہ کے تانے بانے دور، بہت دور، کئی صدیوں پہلے ایک ایسے واقعہ سے جا ملتے ہیں، اور وہ واقعہ ہم پڑھ چکے، پھر سے اس کو مختصراً تازہ کر لیتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ ہے دراصل ابراہیم خلیل اللہ کی اپنے چہیتے اور اپنے بڑھاپے کی اولاد اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی۔ تو قربانی کا یہ واقعہ، یہ جو بہت پہلے پیش آیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک خواب کے آنے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دیتے ہیں، اور چھری رکھنے سے پہلے جب بیٹے سے یہ پوچھتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے تیرا؟ اور بیٹے کا جواب جو ہے وہ بھی بہت مثالی ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جو حکم ہوا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ ایک قربانی پیش آئی تھی، اور پھر اس قربانی کی مناسبت سے اس سے بھی پہلے ایک اور یادگار واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے پس منظر میں بھی آپ کو ایک عورت کا چہرہ نظر آتا ہے، ایسی عورت کہ جو ایک مثالی عورت ہے، اور ہر مومن مرد اور مومن عورت کی محبت کا مرکز اور ان کے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور وہ ہے ہاجر۔ ہاجر کو بھی یاد کیجئے، وہ ہاجر جو تنہا ہیں، اور وہ ہاجر کے جو بے بس ہیں، جن کے پاس کوئی ظاہری مدد نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر غیر متزلزل ایمان اور اس کی مدد کیسے ان تک پہنچتی ہے۔ وہ ہاجر کہ جن کی دوڑ دھوپ سے، جن کی کوشش سے، جن کے اخلاص اور قربانی سے، جن کے اپنے بچے کو بچا لینے کی جو ایک ممتا ان کے اندر، وہ جذبہ جو چھپا ہوا ہے، اس کوشش اور جد و جہد کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف اس کوشش کو اس طرح سے قبول کرتا ہے کہ ماں اور بچے کو محفوظ کر لیتا ہے، بچا لیتا ہے، بلکہ ننھے اسماعیل کے قدموں میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا جاتا ہے، اور ایسا پانی کہ جسے قیامت تک کے لیے جاری رہنا تھا۔ اب واقعہ ہم سب کو معلوم ہے، جب اس گھر یعنی بیت العتیق کے قرب و جوار میں سیدنا اسماعیل آباد ہوتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، تو آپ سب کو معلوم ہے کہ قبیلہ جرہم جو یمن سے آیا تھا، وہ ان سے اجازت لے کے وہاں پر آباد ہو جاتا ہے۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام وہ جوان ہوتے ہیں تو سیدہ ہاجر ان کا نکاح اسی یمنی قبیلے کے اندر کر دیتے ہیں، اور پھر وہیں سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ جو عراق سے نکلے تھے اور مختلف جگہ کے سفر کیے، اور پھر فلسطین جا کے آباد ہوئے، اور اپنی ایک شاخ کو مکہ میں آ کے آباد کیا، اور اسماعیل ذبیح اللہ کہ جن کا سسرال جو ہے وہ قبیلہ جرہم ہے، یعنی وہ عرب کے جو یمن سے آ کر مکہ میں آباد ہوئے تھے، لیکن
ان کا ایک رشتہ اور تعلق جو ہے وہ مصر کے ساتھ بھی ہے. بہت دلچسپ یہ بات ہے اگر اس پہلو سے اس پر سوچا جائے کہ اسماعیل ذبیح اللہ جو کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کے ننیال جو ہیں وہ تو مصر سے ہیں. گویا کہ ان کا ددیال جو ہے وہ عراق میں ہے اور ان کا ننیال جو ہے وہ مصر میں ہے. اور اسی طرح سے ان کا جو سسرال ہے وہ یمن ہے. اور جب یہ سب رشتے وجود میں آتے ہیں اور پھر ایک شہر مکہ آباد ہوتا ہے اور وہاں پر لوگ رہنے لگ جاتے ہیں، قبیلہ بڑھ جاتا ہے، خاندان بڑا ہو جاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ اسماعیل اور ہاجر ان کی جو اولاد ہے جو عدنانی عرب ہیں وہ، اور ابھی ہم نے یہ جو حدیث پڑھی ہے شروع میں جس کو مسلم نے روایت کیا ہے جس میں بنی کنانا کا ذکر ہے، تو کنانا اور جرہم کے قبیلے ان کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. اس جھگڑے کے نتیجے میں کنانا جو ہیں وہ جرہم کو مکہ چھوڑ دینے کے لیے مجبور کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے نکل جائیں. اب یہاں پر صرف عدنانی عرب جو ہیں وہی آباد رہیں گے. اس جھگڑے کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جرہم نے جب مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو بنو کنانا سے یا عدنانی عربوں سے انتقام کے طور پر انہوں نے جو چشمہ زمزم کا نکلا تھا اس کو بھر دیا اور اس کے اندر کچھ ہتھیار جو ہیں ان کو کچھ برتنوں میں جمع کیا. اور کچھ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ کچھ ان کے پاس جو اشرفیاں تھیں وہ بھی انہوں نے اس میں دفن کر دی اور زمزم کے کنویں کا منہ بند کر دیا. کچھ عرصہ گزرا اور صرف کچھ عرصہ ہی نہیں بلکہ طویل وقت گزر گیا، کسی نے بھی اس زمزم کے کنویں کو دوبارہ سے کھولنے کی ہمت نہیں کی. جب کعبۃ اللہ آباد ہوا اور لوگ اس کے حج کے لیے آنے لگے تو قبیلہ جرہم وہاں سے نکل گئے اور پھر بہت بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو عبد المطلب کو جب اپنے باپ کی وفات کے بعد قولیت ملی کہ وہ کعبۃ اللہ کی ذمہ داری کعبۃ اللہ کی آبادی کی ذمہ داری لیں گے اور حاجیوں کو پانی پلائیں گے. یہ ذمہ داری جب سیدنا عبد المطلب کے کندھوں پر آئی تو وہ ایک ایسے لیڈر تھے کہ جو بہت دانا اور مدبر تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ حاجیوں کے پانی کا انتظام کرنا یہ ایک بہت مشکل کام ہے، اور وہ روایت در روایت اس قصہ کو جانتے تھے کہ کعبۃ اللہ کے اندر ہی ایک کنواں موجود ہے جو کہ زمزم کا کنواں ہے. وہ اس بات پر غور و فکر کرنے لگے کہ اس کنویں کو دوبارہ سے کھودا جائے. اب میرے پاس سلائیڈز موجود ہیں اگلی، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ سلائیڈ آگے چل نہیں رہی ہیں. بہرحال میں بات کو آگے بڑھاتی ہوں. تو عبد المطلب نے اپنے والد ہاشم کی وفات کے بعد جب ذمہ داری سنبھالی تو یہ خیال انہیں آیا کہ اس کو آباد کیا جائے، کہ اس زمزم کے کنویں کو دوبارہ سے کھودا جائے. زمزم کا کنواں کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا. ایک روز سیدنا عبد المطلب کعبہ کے سائے میں اپنی جو مخصوص مجلس ہے وہاں پر بیٹھے تھے اور اسی بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ کس طرح سے کعبہ کے جوار میں اس جگہ کو ڈھونڈا جائے کہ جہاں زمزم کا چاہ یہ زمزم کا کنواں موجود ہے اور پھر اس کی کھدائی کی جائے. اسی کیفیت میں کچھ روایات میں آتا ہے کہ
وہ وہاں پر سو گئے اور نیند میں خواب میں انہوں نے یہ دیکھا اور اس جگہ کو بھی دیکھا کہ جہاں پر وہ کعبہ کے قریب ہی زمزم کا کنواں کھود رہے ہیں. جب نیند سے بیدار ہوئے اپنی خواب کے اوپر غور و فکر کیا, گھر گئے اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے حارث کو لیا اور کدال پکڑی اور کعبۃ اللہ کے صحن میں آ کے 2 بت جو وہاں پر نصب تھے ان کے درمیان میں کھدائی کرنا شروع کر دی. بت جو وہاں پر نصب تھے ان میں سے ایک اساف اور ایک نائلہ, اس کے درمیان میں انہوں نے کعبۃ اللہ کے بالکل قریب کنویں کو تلاش کرنا شروع کر دیا. جب وہ یہ کام کرنے لگے تو دوسرے قریشی لیڈر قریب ہی کہیں کعبۃ اللہ کے پاس ہی مجلس لگائے بیٹھے تھے. انہوں نے جب کھدائی کی آواز سنی تو سب وہاں پر آ گئے اور انہوں نے سیدنا عبد المطلب کو اس بات سے روک دیا, اس کام سے روک دیا کہ وہ وہاں پر کھدائی کریں. ان کے نزدیک دونوں بتوں کے درمیان جو کہ بہت تعظیم کا مقام تھا, اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت کعبہ جو ہے وہ 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا اور کئی چھوٹے بڑے بت وہاں پر موجود تھے. ان بتوں میں سے جو 2 بت جن پر خاص طور پر لوگ قربانیاں دیا کرتے تھے, اساف اور نائلہ, وہاں پر کھدائی کرنا ان کے نزدیک بتوں کی بھی توہین تھی اور کعبۃ اللہ کی حرمت کے بھی خلاف کام تھا. تو انہوں نے ان کی مخالفت کی اور انہیں یہ کام کرنے نہیں دیا. عبد المطلب نے اس دن تو اس کام کو مؤخر کر دیا, لیکن اگلے دن پھر سے آئے اور پھر سے اس کام کو شروع کر دیا اور قوم کی مخالفت کے باوجود انہوں نے کنویں کو کھودنے کا کام جاری رکھا. اس موقع پر انہوں نے ایک دعا کی اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ, میرے پاس اس وقت صرف ایک بیٹا ہے جو کہ یعنی اس لحاظ سے اپنے آپ کو وہ کمزور محسوس کر رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, کہ اگر ان کے پاس زیادہ بیٹے ہوں تو ان کے پاس وہ طاقت ہو, ان کے پاس وہ زور بازو ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے فیصلوں کو نافذ کر سکتے ہوں. تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو ان میں سے ایک میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا. بہرحال قوم کی مخالفت کے باوجود انہوں نے زمزم کے کنویں کو کھودا. وہ کھودتے جاتے تھے اور حارث جو ان کا بیٹا ہے وہ ان کی مدد کرتا جاتا تھا. بہرحال ہوا یہ کہ کھودتے کھودتے اچانک ان کے بیلچے نے ایک سخت چیز کے ساتھ ٹکر کھائی اور ان کو امید لگ گئی کہ یہیں پر کچھ ایسی چیز دفن ہے کہ جس سے میں زمزم کے کنویں کو کھود سکتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعزاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے نصیب میں کیا کہ کچھ ہی دیر میں کھدائی کے نتیجے میں وہاں سے کچھ برتن نکلے جن کے اندر ہتھیار یا اوزار یا کچھ درہم و دینار تھے, اور اس کے بعد پھر وہاں سے صاف اور شفاف پانی نکل آیا. وہی پانی کہ جو کئی سالوں پہلے اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے نکلا تھا, اب وہ سیدنا عبد المطلب کے بیلچے اور ان کے کھودنے کے سبب سے نکل آیا. جب قوم نے وہاں پر پانی کو نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت خوش بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے, اور وہ سیدنا عبد المطلب سے یہ کہنے لگے کہ اے سردار, تو اس پانی میں اکیلا شریک نہیں ہے, ہم بھی اس کعبہ کے متولی ہیں اور ہم بھی اس شہر مکہ کے رہنے والے ہیں, ہمارا بھی اس پانی کے اوپر حق ہے. تو اس طرح سے سب لوگ بہت خوش ہوئے کہ پانی کا انتظام ہو گیا. اب نہ صرف حجاج کے پانی کا انتظام ہو گیا بلکہ شہر مکہ میں جہاں پر ہر طرف چٹیل میدان ہیں اور چٹیل پہاڑ ہیں اور وادی ہے, اور وہاں پر کوئی میدانی علاقہ تو ہے نہیں اور پانی کا انتظام بھی بہت زیادہ نہیں ہے, سب کے لیے پانی کا انتظام ہو جانا ایک بہت غیر معمولی اور بڑی بات تھی جو اس وقت پیش آئی. یہ بہت غیر معمولی واقعہ تھا. قوم خوش ہو گئی, پانی کا انتظام ہو گیا, اور عبد المطلب کی جو دانائی اور فراست تھی اس سے سب لوگ بہت متاثر ہوئے
اور قریش کے دلوں میں اور مکہ کے ارد گرد رہنے والے دیگر جو قبائل تھے یا قومیں تھیں ان کے دلوں میں بھی سیدنا عبد المطلب کے لیے احترام جو ہے وہ بڑھ گیا۔ سیدنا عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی بدولت اور بیٹوں سے نوازا، اور سیدنا عبد المطلب کے ہاں جو اولاد ہوئی جن میں سیدہ فاطمہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادی ہیں ان سے ہونے والی اولاد آپ سب کے سامنے موجود ہے، اس کے علاوہ جو اولاد ان کے ہاں ہوئی، تو اس طرح سے کل ملا کے ان کے ہاں 10 بیٹے ہوئے، جن میں سے 3 تو بچپن میں فوت ہو گئے، اور باقی جو ہیں ان کے نام اس طرح سے ہیں: حارث، ابو لہب، عباس، ابو طالب، الزبیر، حمزہ اور عبداللہ، اور اسی طرح سے بیٹیاں جن میں صفیہ، عاتقہ، برہ، امیمہ، بیضاء، عروہ، اور بیضاء وہ ہیں کہ جو سیدہ عبداللہ کی جڑواں بہن ہے۔ وقت گزرتا رہا اور سردار عبد المطلب اسی طرح سے کعبۃ اللہ کی تولیت پر فائز رہے، حاجیوں کو پانی پلاتے، 10 بیٹوں کے مالک بن گئے، 10 بیٹے ان کے ہاں ہو گئے، اور ان 10 بیٹوں میں سے یعنی جو بیٹے موجود تھے وہ بھی جوان ہو گئے، اور ان جوان بچوں میں سے ایک کے ساتھ سیدنا عبد المطلب کی جو محبت تھی وہ بہت مثالی تھی، ایسی ہی مثالی محبت جیسی کہ اسحاق کی محبت یعقوب کے لیے تھی علیہ السلام، اور ایسے ہی جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام کے لیے تھی۔ بچے جوان ہو گئے، سیدنا عبد المطلب کعبۃ اللہ کے سائے میں اپنی مجلس یا اپنی جگہ اپنی نشست پر بیٹھا کرتے۔ ایک دن ایسے ہی بیٹھے تھے کہ یہ خیال آیا کہ اب مجھے میری جو منت تھی اس کو پورا کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ ان بچوں میں سے عبداللہ مختلف طرح کا بچہ تھا، خوبرو ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کا بہت فرما بردار، اور سیدنا عبد المطلب نے یہ ارادہ کیا کہ اب انہیں اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا ہے۔ اور یہ واقعہ بھی بہت عجیب و غریب واقعہ ہے، بڑی عجب قربانی اس وقت پیش کی گئی، اور یہ واقعہ دراصل فیل کا واقعہ ہونے سے لگ بھگ 1 سال پہلے کی بات ہے۔ جو کعبۃ اللہ کو گرانے کا واقعہ یعنی اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا تھا اس سے تقریباً 1 سال پہلے سیدنا عبد المطلب نے اپنی نظر کو پورا کرنے کا ارادہ کیا، اور عبد المطلب ان لوگوں میں سے تھے کہ جو کعبۃ اللہ کی تولیت کے ساتھ ساتھ توحید پر بھی تھے، اور اس سے پہلے بھی یعنی اسلام آنے سے پہلے بھی وہ لوگ کہ جو مخلص لوگ تھے ان کے اندر یہ بات موجود تھی کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرتے تھے۔ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اہل ایمان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ جب بھی اپنی کوئی نظر کریں یا نظر مانیں تو اس کو پورا کریں، یہ ان کے ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک دن سیدنا عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی نظر سے متعلق خبر دی اور بتایا کہ میں اب وہ قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا، اور اب وہ وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ قرآن اندازی ہوگی، اور آپ میں سے یعنی بچوں میں سے جس کا نام بھی نکل آیا اسے کعبہ کے سائے میں اللہ کے لیے قربان کر دیا جائے گا۔ اور عبد المطلب دل ہی دل میں یہ ڈر رہے تھے کہ بچے تو سبھی بہت پیارے ہیں لیکن عبداللہ جیسا تو کوئی اور ہے نہیں، کیا ہوگا کہ اگر نام عبداللہ ہی کا نکل آیا۔ لیکن بہرحال انہیں اپنی قربانی کو تو پورا کرنا ہی تھا۔ سیدنا عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا اور دوسرے ہاتھ میں چھری لی اور کعبۃ اللہ میں آ گئے۔ کعبۃ اللہ آئے اور قرآن اندازی کا طریقہ یہ طے کیا کہ ہر بچے کو ایک ایک تیر دیا اور کہا کہ اس کے اوپر وہ اپنا اپنا نام لکھیں۔ پھر سارے تیروں کو اکٹھا کیا اور وہاں پر موجود ایک جو قرآن انداز آدمی تھا اس سے کہا کہ یہ تیر لو اور ان میں سے
ایک تیر جو ہے وہ منتخب کر لو، جس کا نام بھی نکل آئے گا اس کو کعبۃ اللہ کے سائے میں قربان کر دیا جائے گا۔ عبد المطلب موجود ہیں، ان کے بیٹے موجود ہیں، اور وہ قرآن اندازی کرنے والا آدمی بھی موجود ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ وہ قرآن وہ دراصل عبد المطلب کے بیٹے، اور وہ بیٹے کے جو محبوب بیٹے ہیں عبداللہ کے نام نکل آتا ہے۔ سیدنا عبد المطلب کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن اندازی میں نتیجہ جو ہے اس کے نتیجے میں نام عبداللہ کا نکل آیا ہے، تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی اس نظر کو پورا کرنے کے لیے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں چھری لی اور قربان گاہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ قریب ہی قریش کے دوسرے لیڈر بھی موجود تھے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ برہنہ چھری ہاتھ میں ہے اور عبد المطلب جیسا جو مدبر اور عظیم قریشی لیڈر سردار ہے جس کی ہر کوئی تعظیم کرتا تھا، اور وہ لے کر اپنے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف چل رہے ہیں، تو وہ کچھ کھٹک گئے، پریشان ہو گئے، قریب آئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر کے بارے میں بتایا اور کہا کہ مجھے یہ کام کرنا ہی ہے۔ لوگ درمیان میں آ گئے اور ان سے اصرار اور جھگڑا کرنے لگے کہ آپ ایسا مت کیجیے۔ اب انہی لوگوں میں سے بنی مخزوم کی شاخ کے لوگ جو کہ عبداللہ کے ننیالی رشتہ دار تھے وہ بھی موجود تھے۔ انہیں اپنے انداز سے اپنی بیٹی کی طرف سے بھی یہ خیال آیا کہ یہ تو ہمارا نواسا ہے اور کیوں اس کو اس طرح سے ذبح کیا جائے۔ تو صورتحال بہت نازک ہو گئی اور یہ خبر گھروں میں موجود خواتین تک بھی جا پہنچی کہ قریشی سردار عبد المطلب اپنے عزیز ترین بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ قریش کے جو زعماء اور لیڈر تھے وہ رکاوٹ بن گئے اور انہوں نے بے انتہا اصرار کرنا شروع کر دیا کہ اے ہمارے محترم شیخ، ہم آپ کے تابع دار ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ اگر آپ نے ایسا کیا اور آج اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تو پھر تو عربوں کے اندر بیٹوں کو ذبح کرنے کا رواج عام ہو جائے گا، پھر تو ہر قریشی سردار اپنی عظمت کی نشانی یا اپنی اس کو یہ سمجھے گا کہ اپنے کسی ایک بیٹے کو ذبح کر دے، اور اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو پھر اس کو روکنا ممکن نہیں رہے گا اور ہر کوئی اپنے بیٹے کو کعبۃ اللہ پر قربان کرے گا۔ اس طرح تو انسانی نسل جو ہے وہی اس کو خطرہ ہوگا، وہی باقی نہیں رہے گی۔ بہرحال لوگوں کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر اور خاص طور پر ایک شخص جو کہ بہت معزز تھا عبداللہ بن مغیرہ، اس کے کہنے پر سیدنا عبد المطلب رک گئے۔ سیدنا عبد المطلب سے عبداللہ بن مغیرہ نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کیجئے، کوئی اور تدبیر کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ ایسا تب کیجئے جب آپ ہر طرح سے مجبور ہو جائیں اور کوئی اور چارہ باقی نہ رہے، یعنی عبداللہ کی قربانی تب پیش کی جائے جب اور کوئی بھی آپشن یا کوئی بھی طریقہ موجود نہ رہے۔ بہت بحث مباحثے کے بعد، بہت سارے مشوروں کے بعد یہ طے پایا کہ حجاز میں ایک مشہور کاہنہ ہے، اس کے پاس جایا جائے اور اس سے مشورہ لیا جائے۔ اس مشورے کو عبد المطلب نے قبول کر لیا اور پھر لوگوں نے کہا کہ اگر وہ یہ مشورہ دے کہ عبداللہ کو ذبح کر دیا جائے تو پھر اس کا مشورہ قبول کر لیا جائے، اور اگر وہ اس کا متبادل کچھ اور بتائے تو پھر اس کی رائے کو اختیار کر لیا جائے۔ بہرحال عبد المطلب یہ بات مان گئے اور اگلی صبح وہ اپنے بیٹے عبداللہ اور کچھ اور لوگوں کو لے کر اس عورت یعنی کاہنہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس کو تلاش کرتے کرتے وہ خیبر کے مقام پر آئے، وہ وہاں پر موجود تھی، اس سے ملاقات کی اور اسے سارا قصہ سنایا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ مکہ سے لے کر خیبر تک کا سفر، جس میں عبداللہ بھی اپنے والد کے ساتھ ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، ظاہرہ سفر قافلوں میں ہی ہوتا تھا، تو اس میں کتنا وقت لگا ہوگا۔ اور اس واقعے کے پیچھے یعنی اس سفر کے پیچھے تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ عبد المطلب جیسا مدبر، زیرک، سمجھدار
اور قابل احترام قریشی لیڈر جو بہت بصیرت والے تھے، ان کا جو اخلاص ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ یعنی وہ اپنی اس نظر کو پورا کرنے میں اتنے مخلص تھے کہ انہوں نے اس کے متبادل کے طور پر لوگوں کے مشورے پر اتنا لمبا سفر طے کیا اور اس خاتون کو ڈھونڈ لیا۔ جب وہ اس کاہنہ کے پاس پہنچے اور پوری بات اس کو بتائی تو کہنے لگی کہ آج تم لوگ واپس چلے جاؤ اور کل آ جانا۔ سیدنا عبد المطلب اس دوران دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی آسانی کی صورت پیدا کر دیں اور ان کی اس قربانی کو قبول بھی کر لیں اور ان کے بیٹے کو بھی بچا لیں۔ اگلی صبح جب یہ قافلہ دوبارہ اس کاہنہ کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ وہ کون سا لڑکا ہے جس کو تم قربان کرنا چاہتے ہو، اور اس گروپ میں ایک ہی ہاشمی خوبرو نوجوان تھا جو عبداللہ تھا۔ عبداللہ پاس موجود تھے، اس نے ان کی طرف دیکھا اور پھر وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں دیت یعنی ایک خون بہا کی مقدار کیا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں ایک خون بہا یعنی دیت کی جو مقدار ہے وہ 10 اونٹ ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ تم اپنی بستی میں واپس چلے جاؤ اور اپنے اس لڑکے کے ساتھ 10 اونٹوں کو کھڑا کرو اور تیروں کے ذریعے سے قرآن اندازی کرو۔ اگر تیر عبداللہ پر نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، اور تم اسی طرح کرتے رہنا یہاں تک کہ قرآ اونٹوں کے نام پر نکل آئے یا اونٹوں پر نکل آئے، اور جب یہ قرآ اونٹوں پر نکل آئے تو پھر تم اونٹوں کو ذبح کر دو۔ اس طرح تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا اور تمہارا یہ نوجوان لڑکا یہ بھی بچ جائے گا۔ سیدنا عبد المطلب نے اس کی رائے لی اور پھر مکہ واپس آ گئے۔ تمام سرداروں کو، قریش کے جتنے بھی سردار لیڈر تھے ان سب کو اس تجویز سے آگاہ کیا، سب نے اس بات پر اتفاق کیا۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی جب اس واقعہ کا مطالعہ کر رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس دوران فاطمہ بنت عامر جو کہ عبداللہ کی ماں ہے اور وہ جو ان کی بہنیں ہیں، خاص طور پر جڑواں بہن البیضاء، ان کا کیا حال ہوگا؟ یعنی کس دکھ میں، کس کرب میں، کس تکلیف میں انہوں نے وہ دن گزارے ہوں گے جو 1 2 3 دن نہیں ہیں۔ کافی وقت لگتا ہے مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے خیبر پہنچنے میں اور پھر خیبر سے واپس مکہ پہنچنے میں۔ کیا کیفیت ان کے اوپر بھی گزری ہوگی، سبحان اللہ۔ تو عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر واپس مکہ پہنچے اور اونٹ منتخب کیے اور اس کے کہنے کے مطابق قرآن اندازی شروع ہوئی۔ ایک طرف عبداللہ کھڑے ہیں اور ساتھ 10 اونٹ کھڑے ہیں، اور قرآن اندازی کرنے والا قرآن کرتا ہے، قرآن اندازی کرتا ہے تو عبداللہ کا نام نکل آتا ہے۔ 10 اونٹ اور اضافہ کر دیے جاتے ہیں، پھر قرآن اندازی ہوتی ہے، پھر بھی قرآن عبداللہ ہی کے نام نکلتا ہے۔ 10 اونٹ اور اس میں بڑھا دیے جاتے ہیں، پھر قرآن اندازی ہوتی ہے، پھر بھی نام عبداللہ ہی کا نکلتا ہے، پھر 10 اونٹ اور شامل کر دیے جاتے ہیں، پھر قرآن اندازی ہوتی ہے، پھر بھی نام عبداللہ ہی کا نکلتا ہے۔ اس طرح کرتے 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 100 اونٹ پورے ہو جاتے ہیں، اور 100 اونٹ پورے ہونے تک نام عبداللہ ہی کا نکل رہا ہے۔ جب 100 اونٹ پورے ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن اندازی ہوتی ہے، تو اب نام جو ہے وہ عبداللہ کے بجائے وہ قرآن جو ہے وہ اونٹوں کے نام نکل آتا ہے۔ عبد المطلب اس بات پر بھی مطمئن نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اور کرو، 10 اونٹ اور شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر سے قرآن اندازی کی جائے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دفعہ پھر نام جو ہے وہ اونٹوں کا نکلا تو عبد المطلب کا دل مطمئن ہو گیا، اور انہوں نے پھر اپنے بیٹے عبداللہ کی قربانی کے بجائے 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ اور جب یہ خبر مکہ میں پہنچی، ظاہر ہے یہ ایسا بڑا واقعہ تھا کہ ہر گھر ہی اس میں الرٹ تھا، اور ہر کوئی جو ہے وہ اس کے بارے میں خبر لینے پر خبر لینا چاہتا تھا۔ اور یقیناً عبداللہ کی بہنیں بھی موجود تھیں، عبداللہ کی والدہ بھی جو ہیں وہ بھی وہاں پر کہیں موجود ہوں گی،
اور جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ عبداللہ کو ذبح کرنے کے بجائے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں گے تو ہر کوئی بہت خوش ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا ہے، اور یہ آواز ہر طرف سے آنے لگتی ہے کہ اذن نجا فتح ہاشم، اذن نجا فتح ہاشم، ہاشمی نوجوان بچ گیا، ہاشمی نوجوان بچ گیا۔ اور عبد المطلب جو ہیں وہ اسی وقت 100 اونٹوں کو لے کر صفا اور مروہ کے درمیان پہنچتے ہیں اور 100 اونٹوں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ عبداللہ جن کو جو پہچان ملتی ہے وہ الذبیح المفتدی کی ہے، اور اللہ کی راہ میں قربان کیے جانے والے دادا اسماعیل ہیں جن کے لیے ایک مینڈا قربان ہوا، لیکن دوسری طرف عبداللہ ہیں جن کے لیے 100 اونٹ قربان ہوئے۔ تو یہ جو ایک واقعہ ہے یہ بھی دراصل عبداللہ کی شان کو اور ان کے مقام اور مرتبے کو بہت زیادہ واضح اور روشن اور ممتاز کر دیتا ہے۔ مکہ کا خوبصورت ہاشمی نوجوان جس کے لیے 100 اونٹ قربان کیے گئے، اور وہ 100 اونٹ اس زمانے میں ایک بہت بڑی قیمت تھی، بہت بڑی قیمت تھی، جس کا اندازہ لگانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اب یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے تو وہاں پر بنو زہرہ کے اندر قبیلہ یعنی قریش کے جو قبیلہ بنو زہرہ ہے انہی کی ایک شاخ میں آمنہ بنت وہب جو کہ بنو زہرہ کی شہزادی ہے وہ بھی موجود ہیں، اور انہیں بھی اس فدا کی، اس قربانی کی، اس واقعے کی خبر ملتی ہے۔ اور بعض تاریخ دانوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جو ہجوم وہاں پر جمع تھا اور جو اس کیفیت میں عبداللہ کی بہنوں کے ساتھ جو خواتین وہاں پر موجود تھی، ممکن ہے ان کے اندر آمنہ بنت وہب بھی ہوں، یا کسی بھی طرح سے آمنہ بنت وہب کو بھی اس بڑی قربانی کی خبر جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، اور وہ بھی یہ منظر دیکھ لیتی ہیں اور اس واقعہ سے واقف ہو جاتی ہیں کہ عبداللہ ویسے بھی عبداللہ تھے، لیکن 100 اونٹوں کی قربانی کے بعد تو ان کا مقام جو ہے وہ قریشی نوجوانوں کے اندر اور ہاشمی نوجوانوں کے اندر اور بھی زیادہ بڑا ہو گیا۔ اس بڑی قربانی کے کچھ ہی مہینوں کے بعد عبد المطلب کے گھر میں عبد المطلب اور فاطمہ اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کے بارے میں سوچتے ہیں، اور پھر دونوں میاں بیوی کا جو گفتگو اور جو مشورہ ہے، اس گفتگو اور مشورے کے بعد نتیجے میں جو بات سامنے آتی ہے کہ دونوں کی نظر میں بنو زہرہ کے وہب کی بیٹی سے زیادہ مناسب اور موزوں رشتہ انہیں اپنے بیٹے کے لیے پورے مکہ میں کہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ دونوں میاں بیوی اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ وہ جا کے وہب سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگیں گے، اور اسی پس منظر میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے اور اس کیفیت کو دیکھنے کی اور اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایسا انسان کہ جو مکہ کا سردار ہے اور وہ کہ جس کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یعنی اس وقت عبد المطلب کی شان کا کوئی اور لیڈر نہیں تھا، اگرچہ لیڈر موجود تھے، اپنے اپنے قبیلے کے لیڈر موجود تھے، ہر قبیلے کی شاخ جو ہوتی ہے اس کے لیڈر موجود تھے، لیکن پورے مکہ کے جو لیڈر تھے وہ عبد المطلب تھے اور کعبہ کے متولی تھے وہ، اور دوسری طرف فاطمہ بنت عامر وہ بھی اپنی ایک حیثیت والی خاتون ہیں، ان کا بیٹا بذات خود ایک بہت مقام رکھتا ہے، لیکن ساتھ یہ جو فدا کا واقعہ ہوا تھا، قربانی کا واقعہ ہوا تھا، اس نے تو عبداللہ کو ہر ایک کا نور نظر بنا دیا تھا۔ تو ایسے انسان کا، عبد المطلب جیسے قریشی سردار اور لیڈر کا پیغام لے کر وہب بن عبد مناف کے گھر جانا یہ بہت بڑی بات تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ عبد المطلب
اپنے بیٹے کے لیے، اس ہاشمی نوجوان کے لیے وہب بن عبد مناف کے گھر گئے، اور اللہ تعالیٰ کو منظور بھی یہی تھا، قدرت بھی یہی چاہتی تھی کہ روئے زمین پر آخری نبی کی ماں کے لیے قبیلہ بنو زہرا میں وہب کی بیٹی آمینہ بنت وہب کو منتخب کر لیا جائے۔ خاتم النبیین کی والدہ ماں باپ کی 2 اولادوں میں سے ایک، جیسا کہ میں پچھلی دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہب بن عبد مناف کی 2 ہی بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک بہت خوبصورت، ذہین، صابرہ، بہترین حسب نسب والی آمینہ، ان کے گھر میں عبد المطلب اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ان کو بہت خوشی سے قبول بھی کر لیا جاتا ہے، اور پھر نکاح کی تقریب جو ہے وہ بھی ہو جاتی ہے۔ ابن اسحاق اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ابن اسحاق ایک بہت بڑے تاریخ دان ہیں، اور انہوں نے تاریخ لکھی ہے اور واقعات درج کیے ہیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ انصرف عبد المطلب آخذا بید عبد اللہ اسری ابتدائه من الذبح فخرج حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا فزوجه ابنته آمنة۔ وہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے نکلے، اور وہ وہب بن عبد مناف کے گھر میں آئے، اور پھر عبد مناف وہ کہ جو بنو زہرہ کے سردار ہیں اور حسب نسب کے اعتبار سے بہترین انسان ہیں، اور وہ کہ ان کی بیٹی آمینہ کو انہوں نے منتخب کر لیا، اور عبداللہ جو ہیں وہ آمینہ کے نکاح میں آ گئے۔ قوم کے رواج کے مطابق سیدنا عبداللہ وہ 3 دن اپنے سسر وہب بن عبد مناف ہی کے گھر میں ٹھہرتے ہیں، یہ اس وقت کا رواج تھا، اور چوتھے دن وہ اپنی دلہن آمینہ کو ساتھ لے کر اپنے والد کے دیے ہوئے گھر میں آ جاتے ہیں۔ وہ گھر کہ جو مروہ کی پہاڑی کے کچھ ہی فاصلے پر ہے اور باب السلام کے بہت قریب ہے، وہ گھر کہ جو اس دروازے کے بہت قریب ہے کہ جس دروازے سے اکثر قریش کے لوگ جو ہیں وہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوا کرتے تھے۔ وہ گھر کوئی بہت بڑا گھر نہیں، ایک چھوٹا سا گھر ہے، لیکن ایک نئے جوڑے کے رہنے کے لیے بہت کافی ہے، اور ایک نئے جوڑے کو وہاں پر آباد کرنے کے لیے عبد المطلب اس گھر کو پہلے سے تیار کر دیتے ہیں۔ جب آمینہ اس گھر میں دلہن بن کے اترتی ہیں تو وہاں سیدہ کے استقبال کے لیے ایک بہت ہی خوش بخت، ایک بہت ہی خوش نصیب حبشی باندی برکہ کے نام سے موجود ہے۔ برکہ وہاں پر نئی آنے والی دلہن کے انتظار میں ہے اور وہاں پر پہلے سے موجود ہے۔ سیدہ آمینہ بنو زہرہ کی نوعمر لڑکیوں اور برکہ کے ساتھ وہاں اپنے نئے گھر میں آتی ہیں، عبداللہ ان کے ساتھ ہیں، اور وہ ان کو وہاں پر چھوڑتے ہیں، اور پھر آمینہ کو اپنی ہمجولیوں اور خواتین اور برکہ کے ساتھ چھوڑ کر وہ خود کعبۃ اللہ کا طواف کرنے چلے جاتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اپنے والد کی خدمت میں جاتے ہیں، ولیمے کا انتظام ہوتا ہے، اور پھر ان کی شادی جو ہے وہ ولیمے کے ساتھ ہی مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس سے پہلے جب 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی گئی تو ان 100 اونٹوں کے گوشت کو پورے مکہ اور مکہ کے اطراف میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب نے کھایا، اور کئی کئی دن تک گوشت کی دعوت ہوتی رہی، لیکن عبد المطلب اور ان کے بیٹوں نے اس گوشت سے کچھ نہیں کھایا۔ لیکن جب ولیمہ ہوتا ہے تو ولیمے کے لیے قربان ہونے والے جانور میں وہ سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اور عبد المطلب کے سب بیٹے، عبداللہ کے سب بھائی اس کھانے میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ نکاح جو ہے اور یہ شادی جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ عجب منظر ہے،
آسمان نے روئے زمین کے خوبصورت اور خوش نصیب جوڑے کو دیکھا جو ایک دوسرے کی محبت سے سرشار ہیں، اور پھر عجب ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں ایک رات گزارنے کے بعد اگلی ہی صبح سیدہ آمینہ اپنے شوہر عبداللہ کو ایک خواب سناتی ہیں، اور وہ عجب خواب ہے جس کے بارے میں ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ آمینہ نے ایک آواز سنی، سمعت ہاتفا یہتف بہا فی رؤیاہا، ایک آواز دینے والا، ایک منادی کرنے والا ایک آواز دے رہا ہے، منادی لگا رہا ہے، اور وہ سیدہ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے انکی قد حملت بسید هذه الامہ، تو اس امت کے ایک بہت بڑے سردار کو اٹھانے والی ہے، یعنی اس سے تو حمل میں ہوگی۔ اور مورخین نے یہ لکھا ہے کہ عبداللہ جو ہیں وہ اس گھر میں سیدہ کے ساتھ لگ بھگ 10 دن گزارتے ہیں، بہت ساری کتابوں میں تقریباً 10 دن ہی کا ذکر ہے، اور وہ 10 دن سیدہ آمینہ کی کل کائنات تھے، وہ 10 دن یادگار دن تھے، اور 11ویں دن عبداللہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور وہ تجارتی قافلہ کہ جس کے تجارت کی غرض سے جانے کا پہلے سے ہی ارادہ ہو چکا تھا، پروگرام بن چکا تھا، قافلہ تیار تھا، لیکن عبد المطلب نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو روانہ کریں اس سے پہلے کہ اس کا نکاح ہو جائے، اور اس سفر پر روانہ کرنے سے پہلے عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کر دیا، اور چونکہ وقت آن چکا تھا، قافلہ تیار تھا، اور پھر آمینہ جو اس بات پر تیار نہیں تھی کہ ان کا محبوب شوہر ان سے جدا ہو، اور نہ ہی عبداللہ ان کو چھوڑنے پر راضی تھے، لیکن جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، فرض وہاں پر کھڑا تھا، اور عبداللہ اپنی زوجہ آمینہ کو تسلی دلا رہے تھے کہ دیکھو چند ہی ہفتوں کی بات ہے آمینہ، میں تو بہت جلد لوٹ آؤں گا۔ اور پھر ایسے ہوا کہ جانے والا چلا گیا اور اپنے پیچھے آمینہ اور برکہ ام ایمن کو چھوڑ گیا۔ آمینہ دیر تک دروازے پر کھڑی انہیں جاتا دیکھتی رہی ہوں گی، اور پھر آمینہ بنت وہب اکیلی رہ گئی، اور آمینہ تھی اور آمینہ کے پاس یادیں تھیں۔ 1 مہینہ گزر گیا اور انتظار ہو رہا تھا کہ کب عبداللہ واپس آ جائیں، اور پھر آمینہ نے اپنے وجود میں ایک اور وجود کو محسوس کیا، اور اس سے متعلق برکہ ام ایمن کو سب سے پہلے بتایا، اور پھر اپنی والدہ کو بھی بتایا۔ برکہ وہ خاتون ہے کہ جو سب سے پہلے آمینہ کے بطن میں موجود ایک آنے والی روح کے بارے میں جانتی ہیں، سب سے پہلے انہیں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک خوشخبری موجود ہے، اور آمینہ جو کہ برکہ جو کہ اپنی سیدہ کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ اس سے بھی بڑھ کر کے ان کا خیال رکھنے لگی، اور سیدہ اس انتظار میں تھی کہ کب 2 مہینے پورے ہوں اور کب عبداللہ واپس آئیں۔ سیدہ کا دل عبداللہ کے فراق میں بے چین تھا، دن مشکل سے کٹ رہے تھے، وہ اس انتظار میں تھی کہ کب ان کے شوہر واپس آئیں اور وہ انہیں خوشخبری سنائیں، اور یہ انتظار کی گھڑیاں سیدہ کے لیے بہت مشکل تھیں، اور دن پر دن گزرتے گئے، اور پھر وہ دن بھی آ پہنچا کہ قافلے کی واپسی کا وقت قریب آنے لگا، اور مکہ میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ اب وہ جو قافلہ 2 مہینے پہلے گیا تھا وہ اب واپس آنے والا ہے۔ اسی انتظار میں 2 مہینے مکمل ہو گئے۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ برکہ نے آ کے اپنی سیدہ کو یہ اطلاع دی کہ وہ قافلہ جس کے ہمراہ عبداللہ گئے تھے، بلکہ جس کے لیڈر عبداللہ تھے، وہ تو واپس آ چکا ہے۔ سیدہ خوش ہو گئیں اور وہ انتظار کرنے لگی کہ ابھی ان کے شوہر گھر واپس آ جائیں گے، اور پھر وہ انہیں بہت بڑی خوشخبری سنائیں گی۔ قافلے میں آنے والے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن سیدہ کا انتظار طویل ہوتا چلا گیا۔ سوچنے لگی ہوں گی شاید عبداللہ اپنے والد کی ملاقات کے لیے چلے گئے ہوں، شاید اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے ہوں گے،
جب بہت دیر گزر گئی پھر بھی نہیں واپس آئے تو پھر شاید یہ سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ طواف کعبہ کے لیے چلے گئے ہوں، کہ عربوں کی یہ عادت تھی کہ وہ جب سفر سے واپس آتے تو کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ یہ خیالات کی آندیاں تھیں جو سیدہ کے ساتھ ساتھ تھیں، اور پھر کئی گھنٹے انتظار میں گزر گئے تو کیا دیکھتی ہیں یا کیا سنتی ہیں کہ چند بھاری قدموں کی آوازیں ان کے دروازے پر ہیں۔ اور پھر سیدہ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ شاید عبداللہ اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جو آ رہے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، برکہ جا کے دروازہ کھولتی ہیں تو سیدہ دیکھتی ہیں کہ سردار عبد المطلب خود دروازے پر موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ہی سیدہ کے والد وہب بن عبد مناف وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ دونوں بزرگ لیڈر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن سیدہ کی نگاہیں ان کے پیچھے دیکھ رہی ہیں۔ ممکن ہے ان کے پیچھے پیچھے عبداللہ بھی آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ عبد المطلب سیدہ کے پاس پہنچتے ہیں، محبت سے انہیں ساتھ لگاتے ہیں، والد بھی موجود ہیں، وہ بھی محبت سے اپنی بیٹی سے ملتے ہیں، اور پھر عبد المطلب بہت ہی بھاری لہجے سے سیدہ کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹی قافلہ تو واپس آ گیا، لیکن عبداللہ بیمار ہو گئے اور وہ واپس نہیں آئے۔ وہ اس وقت یثرب میں اپنے ننھیال میں ہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، بہت جلدی وہ صحت مند ہو جائیں گے اور وہ بہت جلدی مکہ واپس آ جائیں گے۔ سیدہ آمنہ کے دل کی بے قراری اور ان کی اس کیفیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کیا گزرا ہوگا ان کے اوپر، کیا کیفیت ہوئی ہوگی ان کے اوپر۔ لیکن دونوں باپ مل کر بیٹی کو تسلی دلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم فکر نہیں کرو، میں آج ہی حارث کو بھیجتا ہوں اور اس کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے عبداللہ کو لے کر واپس یثرب آ جائے۔ جیسے ہی ان کی طبیعت بہتر ہوگی وہ اپنے بھائی کو لے کر یہاں یثرب سے یہاں مکہ میں واپس آ جائیں گے۔ اور پھر تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ شاید آمنہ نے بہت دھیمے لہجے میں یہ کہا ہو، افعل یا عم، یعنی اے چچا، اپنے سسر سے مخاطب کرتے ہوئے، آپ جو چاہتے ہیں کر لیجئے، جو آپ چاہتی ہیں آپ کر لیجئے۔ اور پھر سیدنا عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو مدینہ یعنی یثرب کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنے بھائی کو واپس لے آئیں۔ آمنہ اس لمحے اپنے رب سے مناجات میں اور دعاؤں میں لگ گئی، اور پہلے جو صرف خیریت سے واپسی کی دعا کر رہی تھی اب ان کی صحت کے ساتھ واپس آنے کی دعا کرنے لگی۔ حارث گئے اور پھر واپس بھی آ گئے، اس لیے کہ جس کو لینے گئے تھے وہ اس دنیا میں نہیں تھا۔ عبداللہ اپنے اس تجارتی قافلے سے واپسی کے سفر میں یثرب میں اپنے ننھیال میں ٹھہرے اور بیماری کی حالت میں ہی وہاں پر قیام کیا، اور یہی خیال تھا کہ جب بہتر ہو جائیں گے قافلے کو بھیج دیا اور خود وہاں رک گئے کہ جب بہتر ہو جائیں گے تو آ جائیں گے۔ لیکن جب حارث بھی لینے کے لیے گئے تو جانے والا جا چکا تھا۔ اس بار کوئی فدیہ بھی کام نہ آیا۔ 100 اونٹوں کی قربانی پیش کر کے عبداللہ کو بچا لیا گیا، لیکن موت کے ہاتھوں سے عبداللہ کو بچایا نہ جا سکا۔ اس بار کوئی قربانی کام نہ آئی، آمنہ کے شوہر کو کوئی بھی واپس نہ لا سکا۔ جب حارث خالی ہاتھ واپس مکہ پہنچ گئے تو پورے مکہ میں سوگ پھیل گیا، اور عبد المطلب کے گھر میں لوگوں کا تانتا بن گیا۔ عبداللہ جیسا خوبرو اور فرما بردار بیٹا، وہ جس کے لیے 100 اونٹ قربان کیے گئے تھے، اپنی نئی نویلی دلہن کو، اپنے بوڑھے والدین کو، اپنے شفیق بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو اور پوری قوم کو اداس کر کے چلا گیا۔ اور بیوہ کو دیکھ کر، نوجوان بیوہ کو دیکھ کر
عبد المطلب کا اور وہاب کا دل بہت زیادہ، دکھ تو ان کو ویسے ہی تھا، لیکن بیوہ کا دکھ دیکھ کر ان کا دکھ اور ہی زیادہ بڑھ گیا. اور پھر اس دکھ میں پورا قبیلہ، پوری قوم، پورا مکہ جو ہے وہ شریک تھا، اور کوئی بھی آمنہ کے اس دکھ کو ہلکا نہیں کر سکتا تھا. ہر کوئی آمنہ کی دلجوئی کر رہا تھا، ہر کوئی سیدہ کو تسلیاں دے رہا تھا، لیکن سیدہ کو جو زخم لگا تھا وہ بہت گہرا تھا. نوجوان دلہن وہ بیوہ ہو گئی جس کے ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی نہیں اتری تھی. اس لمحے، یعنی اداسی کے اس لمحے میں، دکھ کے اس لمحے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا جو سیدہ کے ساتھ تھا وہ تھی دراصل برکہ ایمن. وہ انہیں تسلیاں دلاتی اور وہ ان کے زخموں پر مرہم رکھتی، اور وہ ان کو آنے والے بچے کے حوالے سے اچھی اچھی باتیں سناتی، اور وہ ان کے دل کو بہلانے کی کوشش کرتی. اور پھر سیدہ نے اچھے اچھے خواب دیکھنے شروع کر دیے، اور وہ وقت قریب آ گیا کہ جب ظلمت، شرک، گمراہی کی تاریکیاں جو اس دنیا کو اس وقت اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، ان کے چھٹنے کا وقت آ گیا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا، اس کی مشیت اور اس کی قدرت اور اس کے ارادے کے مطابق ایک ایسے نبی کی پیدائش ہو جانی تھی جس نے خاتم النبیین اور خیر البشر کا لقب لینا تھا. اور سیدہ کو وہ اعزاز ملنا تھا کہ جس میں وہ الانبیاء کا اعزاز حاصل کرتی. تو اس واقعے کو ہم آج یہیں پہ روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی پیدائش سے آگے واقعہ کو شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کی کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.